سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا اور استقبال رمضان کا۔ استقبال رمضان میں ہم نے کل سے نماز میں جو مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ یاد کرنا شروع کیا ہے۔ کل ہم نے تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں ثنا جسے کہا جاتا ہے، حمد و ثنا کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہم نے کل یاد کیا تھا، کیونکہ یہ ایسی دعا ہے نماز میں جو پڑھی جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، دعائیں ہیں، درود شریف ہے، اتحیات ہے اور ثنا ہے، یہ تمام چیزیں ہم ریگولر کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں، دن میں 5 دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو تو بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم اس کو ریوائز کریں گے اور تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں سے بھی سنیں گے۔ تو کل ہم نے کیا کیا تھا؟ تکبیر تحریمہ پڑھا تھا۔ پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ حرام کر دینے والی تکبیر یعنی اب نماز میں گفتگو کرنا، دنیاوی امور میں مشغول ہونا اور نماز کے آداب و شرائط کے خلاف کام کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ کس کس کو یہ والی ثنا یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ سنائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ آپ سنائیں نگت۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ آپ سنائیں فلانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سنائیں۔ سبحانک اللہم و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اچھا، تو اب کل ہم نے سیکھ کے دی، لیکن آج میں نے کہا اس کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں۔ سبحانک، سبحان اس میں پہلے ہے پاک ہے، سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، کا مطلب ہوتا ہے آپ، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ پاک ہیں آپ۔ اللہم اے اللہ، وہ بھی حمدکا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، بھی حمدکا ساتھ اپنی خوبیوں کے، بھی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، کا کی، تو یہاں پہ کیا ہے؟ خوبیوں کے ساتھ۔ ہم کا مطلب ہوتا ہے تعریف، خوبیاں، کا مطلب ہے آپ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی، اور اپنی خوبیوں کے ساتھ۔ وہ تبارک اسمکا، وا کا مطلب اور، تبارک برکت سے ہے، اور اسمکا اسم نام سے ہے، اللہ تعالیٰ کا نام۔ کا مطلب ہے آپ کا، اور ببرکت ہے نام آپ کا۔ وہ تعالی، اور تعالی کہتے ہیں بلند تر، اونچی اور بلند ہے۔ جدو کا، جدہ کہتے ہیں پایا جانا، کسی بھی چیز کا پایا جانا، تو اللہ تعالیٰ کہاں پائے جاتے ہیں؟ جدو کا، آپ یعنی کہ آپ کی جو شان ہے وہ کیا ہے؟ بلند تر ہے۔ جدہ اللہ تعالیٰ عرش، مطلب اس سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ موجود ہیں، اور کرسی جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ عرش پر ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بلند تر ہے، اس کی شان جو ہے وہ بلند ہے۔ ولا الہ، ولا کا مطلب ہے، واو کا مطلب ہے اور، لا کہتے ہیں عربی میں نہیں کو، ولا اور نہیں، الہ کہتے ہیں غیر معبود، جس کو ہم نے لوگوں نے شرک کرنے کے لیے بنا لیا ہے، اور اللہ کے علاوہ اس چیز کی عبادت کرتے ہیں اور اس چیز سے مدد مانگتے ہیں۔ غیرو کا مطلب ہوتا ہے سوائے، سوائے، اور کا مطلب ہے تیرے سوا۔ تو سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدک اپنی خوبیوں کے ساتھ، و تبارک اسمک اور بابرکت ہے نام تیرا، و تعالی، و تعالی کے میننگ بلند ہے، جدو کا شان تیری، جدہ کیا بتایا کیا ہوتا ہے؟ شان تیری اللہ تعالیٰ کی شان، نہیں،
جدہ پایا جانا، کسی چیز کا پایا جانا جس جگہ، تو اللہ تعالیٰ کہاں پایا جاتا ہے؟ عرش، بلند تر ہے وہ جگہ. ولا الہ، ولا کا مطلب اور نہیں، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، ولا ولا اور نہیں، الہ معبود کوئی معبود، معبود غیرو کا، تیرے سوا، غیرو کا مطلب کیا ہے؟ تیرے تیری سوا، سوا، غیرو کا مطلب کیا ہے؟ سوا. اور کا کا مطلب ہے تیرے، تیرے، ہاں کا کا مطلب ہے تیرے. اسی طرح سے آپ دیکھیں سبحان، اور سبحان کے بعد کا ہے، پاک ہے. سبحان کا مطلب ہوا پاک ہے، کا کا مطلب ہے تو یا آپ. سبحانکا پاک ہے آپ. اللہم اے اللہ. و بھی حمدکا، و اور بھی ساتھ، ہم تعریف کا آپ کی، اور اپنی خوبیوں کے ساتھ. و تبارکا اور بارکا بابرکت ہے. اسم کا، اسم کہتے ہیں نام کو، کا آپ کا یعنی اللہ تعالیٰ کا نام آپ کا. و تعالی، وا کا مطلب اور، تعالی کا مطلب ہے بلند تر، اور بلند تر ہے جدو جگہ یا شان کا آپ کی. ولا اور نہیں، الہ کوئی معبود غیرک تیرے سوا. اب میں ایک ایک سے پوچھوں، سبحانہ کا مطلب بتائیں آپ. سبحان کا اے اللہ، نہیں، پاک ہے اللہم دیکھ کے نہیں بتانا. اللہم اے اللہ، صحیح. وہ بھی حمدی کا، اور اپنی خوبیوں کے ساتھ. وا بھی ہے نا، اور اپنی خوبیوں کے ساتھ. وہ تبارک اسم کا، قسم کا، بارک سے برکت ہے نا، اور برکت والا، قسم کا بھی تو ہے اسم اسم تیری، نہیں. اور برکت ہے، وہ تبارک اسم کا، اور بابرکت ہے نام تیرا. وہ تبارک تبارک اور بابرکت ہے اسمو کا، اسم کا، اسم نام کا آپ کا. نہیں مجھے ہاں تو آپ دیکھ کے پڑھیں گے تو آپ کو ہوگا. آپ وہاں بیٹھیے ان کے ساتھ، دیکھ کے پڑھیے. آپ ایسے نہیں بیٹھیے، سکتی ہوں، نہیں نہیں آپ دیکھ کے بیٹھیے. نہیں لے نہیں سکتی. تو آپ وہاں بیٹھ جائیے نا، ان کے ساتھ بیٹھے، بیٹھ کے پڑھیں، صحیح سے یاد ہوگا. ورنہ پھر پڑھ لو. یہ قرآن ابھی وہ کریں گے نا تو لے لیں گے قرآن ساتھ کرتے ہیں. آپ بتائیں. آپ سبحانہ کا، اب آپ بتائیے سدرا. سبحانہ کا پاک ہے تو. سبحان اللہم پاک اے اللہ، وہ بھی حمدی کا، اپنی خوبیوں کے ساتھ. وہ تبارک اسمو کا، اور برکت ہے اسمو کا اسم کا، نام تیرا. تبارک اسم کا، ہاں دونوں ساتھ ہی لفظ. ہاں ایک ساتھ پڑھیں گے نا. وہ تبارک اسمو کا، اور بابرکت ہے نام تیرا. وہ تعالی جدو کا، اور بلند ہے وہ تعالی کا مطلب بلند ہے، اور جدو کا شان تیری، ہاں. ولا جدو کا، اور کوئی نہیں معبود، صرف ولا کا مطلب بتائیں. اور نہیں، اور نہیں، الہ غیر نہیں کوئی معبود، نہیں. الہ کا مطلب ہے صرف کوئی معبود، معبود، کوئی معبود معبود یا کوئی معبود. غیرو کا تیرے سوا، سوا تیرے. غیرہ مطلب ہے سوا، اور کا آپ کے یا تیرے. تو اب سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ. پڑھیں سبحانک اللہم. پاک ہے اے اللہ، اے اللہ، وہ بھی حمدی کا، اپنی خوبیوں کے ساتھ، وہ تبارک اسمو کا، اور بابرکت ہے نام تیرا، وہ تعالی جدو کا، اور بلند ہے شان تیری، ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، غیرو کا. تیرے سوا. جی اب اس کو یاد کریں اچھی طرح سے. اور اس میں کتنی چیزیں بتائی گئی. نمبر 1 پاک ہے تو پاک اے اللہ، نمبر 1. نمبر 2 وہ بھی حمدی کا، اپنی خوبیوں کے ساتھ. نمبر 3 وہ تبارک اسم کا، اور بابرکت ہے نام تیرا. اور نمبر 4 وہ تعالی جدو کا، بلند ہے شان تیری. اور نمبر 5 ہے ولا الہ غیرو کا، نہیں کوئی معبود تیرے سوا. اللہ کی تعریف بیان ہوئی. سبحانکا تو ہر عیب سے پاک ہے. اور حمد تعریف، یہ جو ساری پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، صنائی ہے، اور اللہ کی شان ہے، اللہ کے کارنامے ہیں، اور شاہکار ہے سارے، اس کی تعریف ہے. وہ بھی حمدی کا، اور اپنی خوبیوں کے ساتھ. وہ تبارک اسمو کا، اور بابرکت ہے نام تیرا. کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی اتنی برکت ہے کہ ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہر
جو بھی کام سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کام میں برکت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا نام کتنا ہے؟ بابرکت ہے. وتعالی جدک، اور شان کیا ہے تیری؟ بلند تر ہے. اور ولا الہ غیرک، پھر کیا گیا؟ توحید کا پیغام آ گیا کہ ولا الہ غیرک، کہ کوئی تیرے سوا معبود نہیں ہے. 5 چیزیں ہو گئی. تو اب جب نماز پڑھیں گے، آج عصر کی نماز پڑھیں گے، تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے نا. اس سے پہلے جب پڑھے کبھی تو یہ پتا تھا کہ یہ ہے چیزیں. اس میں عربی پڑھتے رہے نا، تو اس میں کیا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام ہو رہے ہیں. ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ پاک ہے تو، اے اللہ اپنی خوبیوں کے ساتھ، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند تر ہے، اور نہیں ہے کوئی تیرے سوا معبود. تو یہ 5 چیزیں یاد رکھنی ہے ثنا پڑھتے ہوئے. ان الفاظ، جب یہ الفاظ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ چیزیں، یہ بات اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ جب میں آپ سے آ کے چائنیز لینگویج میں کچھ بھی کہہ دوں، آپ نہ تو مجھے سمجھ آئے گا نہ آپ کو سمجھ آئے گا نہیں آئے گا نا. جب تک کہ پتہ ہی نہیں آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کسی سے بات ہی کیا کر رہے ہیں، آپ کے اندر وہ جذبات آئیں گے، وہ فیلنگ آئیں گی، وہ خوشی و خضوع آئے گا، وہ ادب، احترام، عظمت جو اللہ کا حق ہے ایک، وہ آئے گا. نہیں آئے گا نا. وہ کس وقت آئے گا؟ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نماز میں بول کے آ رہے ہیں، تو آئے گا نا. پھر وہ عظمت اور وہ ادب اور احترام اس وقت آئے گا نا کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم بول کے آ رہے ہیں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کی اتنی خوبیاں ہیں، سبحان، اس کی اتنی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی حمد ہے، اس کی پاکی اس کے بیان کر رہے ہیں، اس کی وبی حمد کا، اس کی جو شان ہے، اس کی تخلیقات ہیں، اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں دل سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شاندار یہ کائنات اور یہ پورا نظام بنایا ہے، اور اس کے نام کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس کا نام کتنا بابرکت ہے. اللہ نام کتنا برکت ہے، اس کی شان کتنی بلند تر ہے، اس کا عرش کتنا بلند تر ہے. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، اللہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم شرک نہیں کریں گے اور توحید پر قائم رہیں گے، اور صرف تیری ہی عبادت کریں گے. اتنی ساری چیزیں ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو جب تک معنی پتہ نہیں ہے تو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے؟ تو آج سے انشاءاللہ یادہ کریں کہ ہم یہ تمام چیزوں کو نظر میں، ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہے، پردہ ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ حجاب ہے، اور وہ حجاب کیا ہے؟ نور کا حجاب ہے. آج ہم سورہ نور بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس کے بارے میں آئے گی، تو وہ آیت بھی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کا حجاب جو ہے وہ کیا ہے؟ نور ہے. اور بس ذہن میں یہ رکھنا ہے. اور یہ نماز میں فوکس کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ کہتے ہیں علماء کرام، اور کہ جو ہے وہ جب نماز میں ہم یہ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ ہے پردے کے پیچھے اور اس کا حجاب جو ہے وہ نور ہے، تو نماز میں یہ تصور کرنے سے فوکس ہوتا ہے. تو اب یہ بھی فوکس کرنا ہے ہم نے، اور انشاءاللہ جو معنی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے. تو ہماری نماز انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی، فوکس والی ہو جائے گی، اور اس میں خوشی و خضوع کا معیار جو ہے وہ انشاءاللہ بڑھ جائے گا. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، ہم سے راضی ہوں گے انشاءاللہ. تو آج ہم نے یہ ریوائز ہی کیا ہے پچھلا والا. ٹھیک ہے؟ تو باقی جو ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ کل کریں گے. کل ہم تعوذ کریں گے اور بسم اللہ کریں گے، اور رکوع میں جو ہم ایک تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، انشاءاللہ وہ کریں گے. ٹھیک ہے؟ چلیں ہمیں شہر رمضان بھی 1 پیج 2 پیج کرنے ہیں، نکال لیجئے. شہر رمضان، استقبالی رمضان، ان کو میں نے دے دی ہے کتاب. اچھا ٹھیک ہے. استقبالی رمضان. اچھا، استقبالی رمضان دعاؤں کے ساتھ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ آمد رمضان کا فیصلہ چاند دیکھنے پر ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کرو. رمضان کا استقبال خوشی اور دعاؤں کے ساتھ کریں، اور چاند کو دیکھ کر درج ذیل دعائیں مانگیں. اللہم احللہ علینا بالیمن والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ. یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے.
دوسری دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اللہ اکبر، اللہم آہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا ربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے یہ دعا، اور نہیں تو پھر جب چاند نکل آئے تو نظر تو اگر نہیں بھی آ رہا ہے تو یہ دعا ہمیں پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ پوری دعا ہے اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور کیا دعا کر رہے ہیں کہ امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا یہ پورا مہینہ گزرے، اور ہم توفیق مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں اور جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں جب چاند کا اعلان ہو، نظر آئے تو بڑی بات ہے دیکھ کر پڑھ لیں، اور نہیں تو پھر بھی یہ دعا دیکھ کر پڑھ لیں، یاد نہیں ہوتی ہے تو دیکھ کر پڑھ لیں، اور ساتھ ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں، تو پھر آپ کے اندر وہ جذبات اور وہ روح آئے گی اس چیز کی، ادروائز سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے زیادہ بہتر ہو، آمین۔ رمضان شہر الرحمتی والبرکتی، رحمت و برکت کا مہینہ۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہر اچھے کام، مثلا عبادات، صدقہ و خیرات، دوسروں کی مدد، سلام اور مسکراہٹ وغیرہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس دعا کو زبانی یاد کر لیں اور صبح و شام پڑھیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں، میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ کتنی اچھی دعا ہے نا کہ اللہ کو ہم اس کے کتنے پیارے نام کے ساتھ پکار رہے ہیں، یا حی یا قیوم، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے تمام کاموں کی اصلاح فرما دے۔ ساری دعائیں اس میں آ گئی کہ تمام کاموں کی اصلاح فرما دے اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، یعنی کہ شرک خفی میں مبتلا نہ ہوں۔ پھر جو نفس ہے، نفس کا کتنا بڑا شرک ہے نا، ہمارا نفس جو ہے، جہاں پہ اللہ کی اطاعت ہے وہاں پہ ہمارا نفس کیا کہتا ہے؟ کوئی اور کام کرنے کا کہتا ہے، دنیا کی محبت کا کہتا ہے، یا ہماری جو دل کی خواہش ہوتی ہے وہ کرنے کا کہتا ہے۔ تو کیا دعا کر رہے ہیں؟ پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں یا دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عام طور پر یہ والی دعا یاد ہی ہوتی ہے سب کو۔ رمضان شہر الصیام، روزوں کا مہینہ۔ روزہ اس ماہ کی خصوصی عبادت ہے جو شعبان الموسم سن 2 ہجری میں فرض کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ روزہ پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا، اس قرض کے لیے رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے حصے میں آیا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183، ترجمہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا البقرہ کی آیت نمبر 185، ترجمہ ہے، بس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ حدیث سے بھی روزے کی فرضیت ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ روزہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا حامل اور اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے، جیسے کہ درج الاحادیث سے پتہ چلتا ہے روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزے کو لازم پکڑ لو کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ روزہ دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے،
قیامت کے دن پکارا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ روزہ دار کے منہ کی بسانت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، روزے دار کے منہ کی بسانت اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے کی جزا تو خود اللہ تعالیٰ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ جہاں باقی تمام عبادات کا اجر 10 سے 700 گنا بتایا، وہاں روزے کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مخفی رکھا گیا ہے، کیونکہ در حقیقت یہ خود ایک مخفی عبادت ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، روزہ آگ سے ڈھال ہے جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا تھا۔ لغت عرب میں سیام مطلق رک جانے کو کہتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے روزہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، جامعت اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا ہے، مگر یاد رہے روزہ صرف کھانا پینا ہی نہیں، بہت سی بری عادات کے چھڑانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن الجوزی نے روزے کے 3 درجے بتائے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے۔ نمبر 1 عام روزہ ہے۔ عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روک لیں۔ نمبر 2 خاص روزہ۔ خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائیں۔ اور نمبر 3 خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات یعنی برے اور غیر ضروری خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار، سوچوں سے پاک کر دیں اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائیں۔ یعنی کہ کیا سوچنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا ہے، اس کے احکامات کے بارے میں، اس کو خوش کرنے کے بارے میں، اس کو راضی کرنے کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خاص الخاص روزہ ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ والا روزہ حاصل کرنے کی یا یہ والا روزہ ہمیں پورا کرنے کی، رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ روزہ ایک فرض عبادت ہے جسے خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے۔ کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ ہرگز نہیں چھوڑنا۔ روزے کو باطل کرنے والے کاموں سے بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ گھر میں عبادات کے لیے ایک جگہ مقرر کر لینی ہے جہاں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوں، مثلا جائے نماز، قرآن مجید، ذکر و اذکار کی کتب وغیرہ۔ اس سے وقت کی بچت ہوگی۔ انشاءاللہ آج جو ہے وہ ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، باقی جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا پارہ۔ آپ نے اس کا پوچھا تھا جا نماز کا، تو وہ میں نے پوچھا، کنفرم کیا اس کو، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا پانی آپ ایسے نہیں پھینکیں، آپ دھو سکتے ہیں۔ اس کو دھوئیں گے عام کپڑے کی طرح سے دھوئیں گے جا نماز کو۔ ہاں، وہ شاعر اللہ میں نہیں آتی، نہیں شاعر اللہ میں نہیں آتی جا نماز۔ آپ عام جیسے دھوتے ہیں آپ ویسے ہی دھوئیں، اور پانی بھی آپ اس کا ویسے ہی پھینک دیں جیسے دوسرے عام کپڑے۔ ہاں، پارہ ہے ہمارا 18 قد افلح، اور آغاز ہوتا ہے سورۃ مومنون سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ تو ایمان لانے والوں کے لیے کون سی کامیابی ہے؟ جنت کی کامیابی ہے۔ ان کا آخری ٹھکانہ، ان کی ہمیشہ کی زندگی بہت مزے میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی اور گارا کستوری کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ کلام کر، یعنی بات کرو، تو اس نے کہا قد افلاح المومنون، یعنی یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، جو اس سورت کی پہلی لائن ہے نا وہ کہا۔
تو فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہے، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. یعنی ایک شخص دنیا میں اگر انتہائی غربت اور قسم پرسی کے عالم میں بھی زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کے اندر ایمان ہے اور ایمان والوں کی خصوصیات و صفات ہیں تو جنت اس کے لیے ہے، اور جنت میں وہ بادشاہوں کی طرح رہے گا. اب وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہو کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں اور اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. اور کیا خصوصیات ہیں ایمان والوں کی کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. خشوع جو ہے ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس وجہ سے اس کے سارے اعضاء بھی پرسکون ہو، یعنی اندر بھی سکون ہو اور باہر بھی سکون ہو. خشوع میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت روتے ہوئے نماز پڑھنا ہے، اور روتے ہوئے نماز پڑھنا ہی خشوع ہے. تو رونا خشوع نہیں ہے، وہ بھی ایک پارٹ ہے، لیکن اصل چیز ہے دل کا حاضر ہونا، دل کا متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہوگا. ایک چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ظاہر سے تعلق رکھتی ہے. ظاہر میں انسان حرکت کثیر نہ کرے، مطلب ہم نے اپنی حرکت نہیں کرنی ہے، موومنٹ نہیں کرنی ہے. جب ہم نے نیت باندھ لی تو پھر ہر حرکت جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، صرف ہماری زبان کی اور تلاوت کی حرکت ہوگی، ہمارے اعضاء کی تھوڑی بہت حرکت ہوگی جو کہ ارکان ہیں نماز کے، وہ حرکت ہوگی، لیکن اس کے علاوہ کوئی حرکت کثیر نہیں کرنی. بار بار چیزوں کو ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے اور نظروں کو ادھر ادھر گھمانا بھی نہیں ہے. کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، نظریں جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں قیام میں اور ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت نظریں ہماری کہاں ہوتی ہیں، سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. لیکن بعض لوگ نماز میں روتے ہیں تو اپنے ساتھ ٹشو رکھ لیتے ہیں، ہاتھ میں پکڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ خشوع کے خلاف ہے، اور اس طرح دو ہاتھوں سے حرکت نہ کریں. جیسے اگر کوئی آپ مجبوراً کوئی چیز اٹھانی پڑی یا رکھنی پڑی، ٹشو بھی لینا پڑا، تو اس کو دونوں ہاتھوں سے نہیں کھولنا، یعنی بس جس طرح سے ایک ہی ہاتھ سے استعمال کر لیں. پھر اسی طرح بار بار کپڑے اپنے صحیح کرنا، درست کرنا، دوپٹہ صحیح کرنا، آگے پیچھے کرنا. اگر چادر پر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی کریز صحیح کرنا، یا جا نماز اگر مڑ گئی ہے اس کو ٹھیک کرنا. تو یہ ساری چیزیں خشوع کے خلاف ہیں. تو خشوع میں بھرپور توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رہنی چاہیے، یعنی دل نماز میں متوجہ ہو اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ذہنی طور پر ہم حاضر ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس بات کا احساس غالب رہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑی ہوں اور اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہی ہوں. نماز خشوع کے بغیر ایسی ہی ہے جیسا روح کے بغیر جسم ہے، یعنی ایک لاشا سا ہے، ایک ڈھانچہ سا ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. اگر نماز کے اندر خشوع نہ ہو تو انسان کے سارا اعضاء میں خشوع ہونا چاہیے. یعنی دل کا خشوع یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو دل سے. ہاتھ پاؤں کا خشوع یہ ہے کہ انسان اپنی حرکتوں کو کم رکھے. جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اگر چاہے تو بخش دے، اگر چاہے تو عذاب دے. تو خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. یعنی اگرچہ بہت مشکل کام ہے لیکن جو اس کے کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ پھر کامیاب ہی کامیاب ہے. نماز کا اجر خشوع کے حساب سے ہی ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4واں، تہائی یا آدھا حصہ لکھ لیا جاتا ہے. یعنی جتنا % خشوع ہوگا اتنا % ہی اس کا اجر لکھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہیں آئے گا. تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، انسان کو نماز کی طرف آنے سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ میں اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے. نماز کے دوران بھی بار بار اپنے آپ کو سکون کی طرف لانا ہے. جلدی نماز نہیں پڑھنی، جلدی کی نماز، سکون کے بغیر نماز خشوع والی نہیں ہوتی ہے. اپنے نفس کو یہ بار یاد دلانا ہے کہ بار بار کہ تم کس کے حضور کھڑے ہو، کس سے سرکوشی کر رہے ہو، کس سے باتیں کر رہے ہو. پھر اسی طرح جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جواب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم، تو پھر اللہ تعالیٰ ساتوں
آسمانوں کے اوپر سے کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے نے میری ہم کی. لیکن اگر ہم تیزی سے جواب کا انتظار ہی نہیں کرتے، بس پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو یہ خشوع کے خلاف ہے. انسان الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے نے میری ثنا کی. جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں جواب دیتے ہیں پورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آد و آد ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اسے دے دیا. یعنی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اوپر؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اسے یہ دے دیا جو اس نے دعا مانگی ہے. یعنی جب یہ دعا قبول ہوتی ہے جب ہم آرام سے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال انسان جب اپنے آپ کو عاجز کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو کہ وہ بادشاہ ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہے تو کافی حد تک انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ دنیا کی چیزیں جو ہمیں بار بار یاد آتی ہیں تو اس وقت یہ سوچنا ہے کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہ دنیا، میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نماز نصیب فرمائے، آمین. یاد رکھیے نماز میں خشوع تب ہی آتا ہے جب انسان عام زندگی میں بیہودہ باتوں سے بچتا ہے. یعنی نماز سے جو پہلے کی کیفیت ہوتی ہے نا وہ نماز میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ نماز سے پہلے غصے کی حالت میں ہیں اور کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر آئے ہیں یا نماز سے پہلے آپ نے کسی کو مارا ہے یا اس سے پہلے آپ نے کوئی جھوٹ بولا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کے لیے اپنے آپ کو اور خصوصاً اپنی زبان کو اپنے عمل کو لغو سے بیہودہ فضول چیزوں سے بچائے. لغو وہ چیز ہے کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار فضولیات. تو جو شخص لغو سے بچتا ہے نا پھر وہ حرام سے بھی بچتا ہے. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ ان سے بھی بچ جاتا ہے اور پھر وہ اس سے بڑے گناہ سے بھی بچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، لا یعنی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، نماز لمبی پڑھا کرتے تھے، خطبہ مختصر دیتے تھے. اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو نہ ہو. یہ علیین میں اندراج کا باعث ہے، یعنی انسان کے اعمال نامے پھر علیین میں درج ہوتے ہیں اور وہ بلند درجے میں لکھا جاتا ہے. اسی طرح سے اور کیا خوبیاں بیان ہوئی ہیں جو جنت میں جائیں گے. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ جنت میں کیا کہا اس نے؟ جنت میں قد افلح المؤمنون کہ جو فلاح پا گئے مومن. تو مومنوں کی ساری یہ خصوصیات ہیں جو کہ بیان کی جا رہی ہیں. اور کیا بتایا کہ وہ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. امانت اور عہد و پیمان بار بار قرآن مجید میں عہد کا ذکر آتا ہے. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اہم ہے اپنی کمٹمنٹس کو، اپنے وعدوں کو نبھانا. امانت اور عہد ہر اس کام کا مجموعہ ہے جو انسان اپنے ذمے لے لیتا ہے. یعنی کوئی بھی ڈیوٹی، کوئی بھی وعدہ، کوئی بھی بات جو مان جاتے ہیں کہ ہاں میں کروں گی، وہ آپ کا دین ہو یا دنیا ہو. تو جیسے شادی بھی ایک کیا ہے؟ کانٹریکٹ ہے، وہ بھی ایک عہد ہے. شوہر بیوی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے. تو ان تمام چیزوں کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے، تب انسان جنت میں جانے کا اہل ہوتا ہے. کیونکہ یہ ساری خوبیاں ان کی بتائی جا رہی ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، یعنی مومنون. اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اب نمازوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ ان کو وقت پر ان کی شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا گیا ہے. نماز کے آغاز میں خشوع کا ذکر تھا اور اختتام میں حفاظت کا ذکر ہے. یعنی عاجزی کے ساتھ نماز میں داخل ہوتے ہوئے ساری شرائط پوری کرتے ہوئے نماز ادا کر کے اس سے فارغ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا. جس نے 5 نمازوں کی، ان کے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کے ساتھ حفاظت کی تو حفاظت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پھر رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، زیادہ راہ کی طاقت اگر ہو تو، اور خوشدلی کے ساتھ زکوٰۃ دی تو ایسا شخص پھر جنت کا وارث ہے. یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا کھڑا کیا. بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے
تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور انگور کے باغ پیدا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری تخلیقات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آسمان کا ذکر کیا اور کیا بتایا کہ وہ ایک خاص مقدار سے پانی بھی کہاں سے آتا ہے؟ بارش کی صورت میں آسمان سے برس رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس پانی کے ذریعے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور تم ان سے روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینہ سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے ہے، اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ اب مویشی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تخلیق ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ فائدے کی چیز ہے۔ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا۔ اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقت میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہہ رہے تھے ان کے؟ کہ جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے میری جو تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ یہ جو دعا ہے نا ہم پڑھتے ہیں، ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور وہ تنوع ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا۔ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب برق ہونے والے ہیں۔ پھر اب جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یہ دعا بھی ہے نا، جب ہم سواری میں سوار ہوتے ہیں تو یہ دعا بھی پڑھتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کشتی جب لگی تھی، ان کی پہاڑ کی چوٹی جو تھی، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے جب نوح علیہ السلام کی کشتی لگی تھی تو اس وقت جو ہے کہا گیا تھا کہ یہ والی دعا پڑھو، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ کیا کہے پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یعنی ہم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر جا تو رہے ہیں ایک نامعلوم منزل کی طرف، جہاں جا کر کشتی ٹکے گی، وہ جگہ اور وہ ٹھکانہ بھی ہمارے لیے بابرکت ہو جائے۔ تو یہ منزل پر اترتے وقت کی دعا ہے کہ آپ جس جگہ بھی آپ سفر کر کے جائیں تو وہاں پہ آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو داخل ہوتے وقت یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ تو ایک منزل ہے نا آپ کے آنے کی، تو یہاں پہ بھی داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ اس جگہ کو کیا ہو ہمارے لیے بابرکت بنا دے۔ کسی بھی نئی جگہ پر جب آپ جاتے ہیں، اپنے گھر بھی جاتے ہیں تو برکت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کو ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے۔ کہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔
یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آخرکار ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامے عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ دور ہو ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری قومیں اٹھائیں۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے بے طرفے اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا، پھٹکارا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے طرف بھیجا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ تکبر اور بڑی دو کی لی۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے؟ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتبہ پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی بات ہے، اے پیغمبر کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ تو سب رسولوں کا ذکر کر کے اجمالی طور پر مختصر طور پر سب کو خطاب ہے۔ سارے پیغمبروں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اے پیغمبروں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے میں خوب جانتا ہوں۔ یاد رکھیے رزق حلال جو ہے نیک کاموں میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب انسان کھانا حلال کھاتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی خوشو پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کھانے میں اسراف برتتا ہے، غلط چیزیں کھاتا ہے، تو اس کی صحت بھی نقصان کرتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کسی کام کا نہیں رہتا، عبادت کے قابل نہیں رہتا۔ تو رزق میں طیب کا اہتمام ہونا بہت ضروری ہے، پاک چیزوں کا اہتمام ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں 4 خصائل پائے جاتے ہیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ امانت کی حفاظت، سچی بات، حسن فطرت اور رزق کی پاکیزگی۔ یعنی اگر رزق پاک ہو تو پھر تم فکر نہ کرو، بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑی تم نے ایک چیز اکمپلش کر لی ہے اور بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، کیونکہ انسان اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ کھانے پر استعمال کرتا ہے نا۔ لباس تو سال میں ایک آدھ دفعہ بنتا ہے، یا اس طرح باقی کوئی چیزیں آپ مہینے میں اس کی قسط دیتے ہیں، کوئی 6 مہینے میں کرتے ہیں، لیکن کھانا تو روز کا کام ہے، تو کھانے پر تو روز خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو جس شخص کا کھانا پاک ہو گیا نا تو اس کی باقی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام ہر ممکن حد تک حرام چیزیں کھانے سے بچا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات کھانے کی تحقیق کرتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیا حلال ہے یا نہیں۔ اور تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھے سے تم ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں تو جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، تو ساری نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی ان کی قبولیت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں، یا ہمارے نیک اعمال قبول ہوں گے بھی یا نہیں، کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ابھی تو بڑے خوش ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھنے والے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، افطار بھی کرا رہے ہیں، صدقہ جاریہ کے کام بھی کر رہے ہیں، تو بس اب تو ہماری نجات ہو ہی گئی۔ نہیں، جو حقیقی مومن ہوتے ہیں وہ سارے کام کر کے اس کے علاوہ بھی نیکیوں میں آگے بڑھ کر پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکاری ہو گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال میں کچھ حرام کی ملاوٹ ہو گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسی کو دے کر تانا دیا ہو، کسی کے ساتھ نیکی کر کے جتا دیا ہو، اذیت دی ہو، احسان جتایا ہو، ہم سے کہیں کوئی فرائض میں کمی نہ رہ گئی ہو، تو وہ نیک کام کر کے بھی ڈرتے ہیں، اور پھر یہ کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہے ہمارا وہ کام کہ نہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس کی قدر و قیمت ہمارے دل میں ہوتی ہے، تو ہم جب اس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا دل ہوتا ہے، کیا شوق ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے اس کو دی ہے، جو کام اس کا کیا ہے وہ اس کو پسند آ جائے اور وہ اس پر
خوش ہو جائے، خوش کرنا چاہتے ہیں نا، تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو پسند آ گیا ہے تو ہماری خوشی کیا ہوتی ہے؟ تو بالا ہو جاتی ہے نا. تو وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ تو کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے لیے کتنے اسٹینڈرڈس کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے، کس معیار کے کام کرنا چاہیے، جو ہم واقعی اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا لیتے ہیں؟ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. ہمیں شوق ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی بہت اچھا سا کام نماز ہی کو لے لیں کہ ہم نماز ہی پڑھ لیں. سب سے بڑی عبادت ہے نا نماز، اللہ کا ذکر میں سب سے بہترین جو ہے وہ کیا ہے؟ فارم نماز ہے. تو اور فرض بھی کر دیا اللہ تعالیٰ، تو اسی کو ہی ہم آہستہ آہستہ کر کے شروع کریں، اسی کو ہی اچھا کر لیں، تو کہ یہ سوچ کر کے اللہ تعالیٰ ہماری نماز سے خوش ہو جائے. وہ بادشاہ ہے پورے کائنات کا، تو اس کے لیے ہم نہیں کریں گے کیا؟ بہترین کوشش نہیں کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وقتی فائدہ چاہتے ہیں، ہم وقتی کہ بس بظاہر ہمیں نظر آ جائے. اللہ تعالیٰ غیب ہے نا، ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہمارا سب کچھ جمع ہو رہا ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی اور چیز میں وہ آپ کو رزلٹ نظر آنے لگتے ہیں. جب آپ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوئی نئی چیز شروع کرتے ہیں، ترجمے سے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کوئی نوافل زیادہ کرتے ہیں، آپ اشراق پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ جاش پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ بہتری کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، تو آپ دیکھیے آپ کی کچھ نہ کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو آپ دیکھیں کہ نمازوں کو ہی، باقی اعمال کو ہی دیکھ لیں، قرآن ہی سمجھ کر دیکھ لیں. تو ایک آیت اٹھا کر دیکھیں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ مجھے اس کی کیا سمجھ ہے، کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں. یعنی رات کو جب ہم تراویح، انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم تراویح پڑھیں گے اور سنیں گے اس میں، تو ہمیں سننی ہوتی ہے نا، امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً ہم جائزہ لیتے رہیں کہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جو قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم چھوٹی چھوٹی جو آیات ہیں، جیسے کہ جو بھی پارہ ہے، فار ایگزامپل آج ہم جیسے کہ ہم نے سوچا آج ہمارا تیسرا پارہ یا پہلا پارہ، تو کم از کم شروع کی جو 5 آیات ہیں اس کا ترجمہ یاد کر کے چلے جائیں. پارے کی جو آخری کی 5 یا 10 آیات ہیں اس کا ترجمہ یاد کر کے چلے جائیں. تو ہم آہستہ آہستہ کر کے تو ہم سنیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا نا. تو ایسا تو کر سکتے ہیں نا. ہاں، تو پورے کے پارے کا نہیں یاد کر سکتے تو ہم شروع کی 5 آیات کر لیں، آخر کی 5 آیات یا 10 آیات کا یاد کر کے چلے جائیں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ قاری صاحب پڑھ کیا رہے ہیں، انہوں نے یہ پڑھی ہے. پھر آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کو سمجھ آتا ہے نا کہ قاری صاحب نے ہم نے یہ یاد کیا تھا اور قاری صاحب نے یہ پڑھا اور ہمیں سمجھ آ گیا کہ انہوں نے یہ پڑھا. اس وقت آپ کے دل کو اتنی خوشی ہوگی نا، اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہے. اس وقت بہت خوشی اور لطف محسوس ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ جب ہم سنیں قرآن کو تو سمجھ کے اس کو سنیں. تو مجھے اس کو سمجھنا ہے، کوشش یہ کریں اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور مجھے ان کی ہی بات سمجھ آ رہی ہے، تو پھر کیا ہے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کرنے کی ہم نے کوشش کی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نیک کام کر کے کبھی تکبر کا شکار نہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ السابقون السابقون ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت الفردوس ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے لیے فرشتے آئیں گے تو ان کے لیے راحت لے کر آئیں گے، ان کے لیے خوشبو لے کر آئیں گے. راحت اور ریحان کا لفظ آتا ہے ان کے لیے کہ جب آئیں گے، راحت کا مطلب ہے سکون، امن، اور اللہ کی طرف سے خوشخبریاں آئیں گی، اور ریحان کا مطلب ہے خوشبو آئے گی ساتھ میں. جو یہ لوگ ہیں نا جو جلدی کرتے ہیں، جو سابقون ہیں، ان کی تو جب موت جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے نا، پہلا اسٹیپ ہے آخرت کا، تو اس وقت ہی ان کو اتنی خوشخبریاں ملنے شروع ہو جاتی ہیں، خوشبو لے کر آتے ہیں فرشتے اس وقت ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت اور بہت زیادہ سکون ہوتا ہے کیونکہ ان کی رب سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ کیونکہ وہ کیے ہوئے کافی کو جو بھی کام کیا ہوتا ہے انہوں نے نیکی کا، اس کو کافی نہیں سمجھتے، اپنی نیکیوں پہ اتراتے نہیں ہیں، فخر نہیں کرتے کہ بہت ہو گیا بس ابھی کافی ہے اتنا، اور آئندہ کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایک کام جب کرتے ہیں تو پھر نیکسٹ منصوبہ بناتے ہیں کہ اب ہمیں یہ چیز کرنی ہے. تو اب آپ لوگوں کے رمضان کے کیا ٹارگیٹس ہیں پرسنل؟ کیا کون سی نیکی ہے؟ روزہ تو رکھتے ہی ہیں،
سب لوگ ہی رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ تو پڑھنا ہی ہے نا. اور اس کے علاوہ اچھا نہیں، جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں نا اسی کو ہی بہتر کریں. جیسے اب نماز پہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں نا، ہم نماز پہ ترجمہ یاد کر رہے ہیں، نماز کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں. تو اب اتنی باتیں آپ کو بتائیں خشوع کے بارے میں، خضوع کے بارے میں، تو نمازوں کی اصلاح کریں نا. فرض عبادت بھی ہے اور دن میں 5 دفعہ بھی ہوتی ہے اور بہت ثواب بھی ہے اس کا. تو نمازوں کی اصلاح کرنی ہے نا. ٹارگیٹ بنائیں کہ ہاں، تو یہ ساری چیزیں نمازوں کی اصلاح کریں، خشوع بھی لے کر آئیں، ترجمے سے بھی یاد کریں، اس کو پڑھیں اور ساری چیزیں سمجھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے، نمازوں کے ذہن میں رکھیں اس کو. ٹھیک ہے. وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں. ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے. یعنی نامہ اعمال کی بات ہو رہی ہے. اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں. تو یہ کس بات سے غافل ہیں؟ ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، پھر وہ ایک دن بولے گا تو یہ کتاب بول پڑے گی، اعمال نامہ ہمارا بول پڑے گا، انسان کے خلاف گواہی دے گا. انسان کہے گا کہ میں نے یہ کام بھی کیا اور یہ بھی کیا، تو وہ کہے گی کہ وہ تو تم نے کر کے ضائع کر دیا. ہم نیکیاں یاد کریں گے، اچھا ہم نے یہ نیکی کی تھی، اس میں یہ نیکی نہیں ہے، ہم یہ عمل کیا کرتے تھے، اس میں یہ عمل نہیں ہے. تو پھر کیا بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا، اس کی وجہ سے آپ کی یہ نیکی ضائع ہو گئی. ہاں وہ تو ہے ہی نہیں یہاں. تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا آپ سوچیں کہ آخرت میں انسان کو اپنے اعمال کے اجر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. ہمیں اپنے اعمال کے اجر کی ضرورت ہوگی. وہ جیسے سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، بوڑھے شخص کی مثال دی گئی تھی جس کا باغ تھا اور باغ ساری زندگی کا لگایا ہوا تھا اور وہ جل گیا تھا. اور عین بڑھاپے میں اولاد بھی کمزور ہے. تو ہمیں بھی نیک کام کرنے ہیں تو ان کو سنبھالنا بھی ہے، اپنی نیکیوں کی بہت بہت حفاظت کرنی ہے اور ان کو پیار کرنا ہے، ان کو حفاظت سے رکھنا ہے. کوئی پیاری چیز ہوتی ہے تو اس کو حفاظت میں رکھتے ہیں نا. کوئی بہت ہی ہمارا جیولری ہوتی ہے تو ہم اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ سیف میں رکھ دیتے ہیں. پیسہ ہوتا ہے سیف میں رکھ دیتے ہیں، ہے نا. اور تو ہمارے اعمال بھی اسی طرح سے ان کی ہمیں خود ہی حفاظت کرنی ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ کون سے اعمال ہیں کہ جو کہ نیکیوں ضائع کرنے والے ہیں. پتہ ہے نا، ہمیں پڑھا تھا نا شروع سے پڑھ رہے تھے نا، کتنا ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹیل میں وہ اعمال جو کہ ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والے ہیں. کون سے اعمال ہیں بتائیں ون بائی ون، کتنی ڈیٹیل میں شروع کے جو 5-6 ہم نے لیکچرز پڑھے ہیں. برے کام نہیں کرنا. ہاں، اور برے کام سے پرہیز کرنا. برے کام میں کون سے کام پڑھے تھے ہم نے سارے، برے کام میں جیسے کہ جن سے ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں وہ بتائیں نا. ہاں، جھوٹ بولنا اور نہیں ہم نے کچھ خاص کام پڑھے تھے. غیبت، حسد، نیکی کر کے جتا دینا، نیکی کی نیت نہیں کرنا، دکھاوے کی نیت کرنا، بدعت، منافقت، شرک. تو یہ ساری چیزیں پڑھی تھی نا شروع میں، سارے اعمال جو کہ ہم ضائع کر دیتے ہیں ہماری نیکیوں کو. تو ہمیں اپنے اعمال کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے، انہیں سنبھالنا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں اور ریاکاری سے بچنا ہے، احسان جتانے سے بچنا ہے، کام کر کے غلط باتوں سے بچنا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے منہ سے غلط بات نکالتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے سارے اچھے اعمال چٹ ہو جاتے ہیں، سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے. اس لیے اپنی زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے. لیکن بعض اوقات ہم گھر والوں کے لیے پکاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، تھکتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، پھر ساتھ ہی کچھ تانے بھی کھلا دیتے ہیں اور خالص غذا نہیں کھلاتے. تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ کڑھائی پر پانی پھیر دیتے ہیں. تو یہ بھی نہیں کرنا ہے، یہ بھی نہیں کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں اور وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کی عیاشیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ٹکرانا شروع کر دیں گے. اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے. اب اپنے گھمنڈ میں اس کو حاضر ہی میں نہ لاتے تھے، اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یا یہ اپنے رسول سے کبھی
کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے جب آپ چھوٹی عمر میں تھے اور جب بڑے ہوئے؟ کیا وہ آپ کے حسب نسب، آپ کی صداقت، آپ کی امانت و دیانت اور آپ کے عہدوں کو پورا کرنے کو نہیں جانتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت مشہور اخلاق تھا، لیکن جب سے ان کے دین آیا اور انہوں نے اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو وہ ان کے دشمن بن گئے تھے۔ ام لم یعرف رسولہم، کیا ان کو پتہ نہیں کہ ان کا رسول کون ہے؟ ساری زندگی تو اس نے ان کے درمیان گزاری، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی امانت، ان کی صداقت سب کچھ ان کے سامنے تھی، اور سب کچھ جاننے کے باوجود پھر وہ آپ سے اعراض برت رہے اور آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے۔ حق ان کو پسند نہیں تھا، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ یعنی ایک داعی دین کے لیے وہ صلہ جو رب دیتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اسے دین کی دعوت لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے نہیں یا لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں دینی چاہیے، کیونکہ فخار جو رب کا خیر وہو خیر الرازقین، جو صلہ جو بدلہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکتے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر عذاب سخت کا دروازہ کھول دیں تو یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دی ہے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم بھر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں۔ یہ محض افسانہ ہائے پارینہ ہے۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی اللہ ہی حفاظت کرتا ہے اور کوئی کسی کو اللہ سے چھڑا کر نہیں لے جا سکتا، اور کوئی اگر حفاظت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے کی پوری قوت رکھتا ہے۔ یعنی جس کی مدد اور امن کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیں تو اللہ کی مدد اور اس کے امن کو فراہم کرنے سے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ یہ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے، اور در حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ ادفع باللتی ہی احسن سیئۃ، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ بہت اچھی دعا ہے یہ۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے بھی، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ یعنی اس بات سے مجھے بچانا کہ وہ مجھے بہکائے اور یہ کہ شیطان
میرے پاس آئے. ہمزات شیاطین، تو یہ جو ہمزات ہیں یہ شیطان کے ہمزات ہیں. ہمزات کیا ہوتے ہیں؟ قرطبی کہتے ہیں کہ غضب کے وہ حملے، غصے کے وہ جملے جن پر انسان غصے کے وقت اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، یہ ہمزات ہیں. کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کب کمزور پڑتا ہے انسان کے اوپر. جب اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، کسی چیز کی محبت غالب آ جاتی ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے. جیسے بچوں کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں بہت سے اصولوں پر کمپرومائز کر جاتا ہے. جب اس پر غم غالب آتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اسی لیے شیطان کا پسندیدہ کام کیا ہے؟ کہ انسان کو غمگین رکھنا، اس کو ڈپریسڈ رکھنا. جب انسان شدید غصے میں آتا ہے تو انسان اپنے اوپر بھی قابو نہیں پاتا، کمزور پڑ جاتا ہے. تو شیطان آ کر کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کر لیتا ہے. اس لیے انسان کوشش کرے کہ ان انتہائی جذباتی لمحات میں، چاہے محبت ہو، غم ہو، خوشی ہو، باقی جذبات ہو، ان سب میں کمزور نہ پڑے اور اللہ سے مدد مانگے، شیطان کے حملوں سے بچے. اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے تعوذ بہترین چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آئے تو وہ کہے اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی پناہ لے لیں. تعوذ پڑھنے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. غصے کی حالت میں ایک غلط بات انسان کی آخرت برباد کر سکتی ہے. اور ایک مرتبہ زمزم بن جوش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے یمامی، کسی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہ بخشے گا، یا نہ کہنا یا اللہ تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا. میں نے عرض کیا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ تو ہم میں سے ہر شخص غصے کے وقت اپنے بھائی یا ساتھی سے کہہ دیتا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو غصے میں آ کر کہتے دیتے ہیں کہ تم تو جہنمی ہو، نعوذ باللہ تمہاری اولاد جہنمی ہے اور فلاں فلاں. ہم ایسے فوراً صادر کر دیتے ہیں نا فتوے، یا ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں. تو یہ غصے کے وقت ہی انسان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں. تو اس شخص نے کہا یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا لیکن پھر تم کبھی نہ کہنا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنی ذات پر بڑی زیادتی کیا کرتا تھا، یعنی گناہ گار تھا. لیکن دونوں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے. عبادت گزار ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو بھائی سے کہتا کہ چھوڑو، ان گناہوں کو چھوڑ دو. تو وہ یہ کہتا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ مجھ پر چھوڑ دو. کیا تم مجھ پر نگراں بھیجے گئے؟ جیسے عام طور پر جواب دیتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں یہ. تو ایک دن اس نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس گناہ کو بہت کبیرہ گناہ سمجھا، بڑا عظیم سمجھا. اور عبادت گزار نے کہا تیری بربادی ہو، اسے چھوڑ دے. اس نے کہا میرے اور میرے رب کے معاملے پر مجھ پر چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگراں بھیجے گئے ہو؟ تو اس نے یہ کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا. جو عبادت گزار تھا اس نے کہہ دیا یعنی تم جو حرکتیں کر رہے ہو تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی، یا یہ کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. ان دونوں جملے میں سے کوئی کہا. پھر اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیجا اور اسی وقت ان دونوں کی روح قبض کر لی گئی، دونوں کو مار دیا گیا. دونوں رب کے سامنے حاضر ہوئے. اللہ نے گناہگار سے فرمایا تم میرے رحم اور کرم کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا. اور دوسرا جو بڑا نیک تھا اس کو فرمایا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا کیا جو کچھ میرے ہاتھ میں اس کا منتظم تو تھا، اسے جہنم میں لے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار کو جہنم میں بھیج دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اس نے صرف ایک کلمہ ایسا بولا منہ سے، غصے کی حالت میں ایک بات ایسی نکالی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت کو تباہ اور برباد کر دیا. تو ہمیں بھی بہت زیادہ سوچ سمجھ کر بات اپنے منہ سے نکالنی ہے. بعض اوقات ہم غصے میں بہت بڑی بڑی سخت باتیں کہہ جاتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ سوری ہم غصے میں تھے. تو نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں. اللہ سے دعا کرنی ہے ہمیں کہ اللہ غصے کے وقت ہمیں ہمارے ہی شر سے ہمیں بچائے اور ہم ایسی کوئی بات نہ کریں. ایک اور حدیث میں بھی ایسی بات آتی ہے کہ بندہ اچھے کام کرتے رہتا ہے اور ایک بات منہ سے نکالتا ہے اور اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جس سے میں چھوڑ آیا ہوں. امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک. پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ
وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. تو نفخہ اولا میں گھبراہٹ کا عالم ہے. یہاں پہ لفظ آیا ہے نفخہ کا لفظ آیا ہے یہاں پہ. اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نفخہ اولا میں گھبراہٹ کا عالم ہے. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو ساری انساب کٹ جائیں گے, سارے رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے. یاد رکھیے سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے اپنے منہ سے سور لگا رکھا ہے. کون ہے سور والے فرشتے کا نام؟ پیشانی جھکا کر رکھی ہے, کان متوجہ کر کے رکھے کہ کب اس کو حکم ہوتا ہے کہ اس میں پھونکے. تو جب صحابہ نے یہ سنا تو بہت گھبرا گئے. تو آپ سے نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ توکلنا. ایسے گھبراہٹ کے عالم میں, ایسے مشکل وقت میں صرف اللہ ہی کی مدد کافی ہے, اللہ ہی مدد کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش پہ لگائے ہوئے ہے, بالکل ریڈی ہے اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. وہ اپنی نگاہ بھی نہیں جھپکاتا, وہ مسلسل عرش کی طرف دیکھ رہا ہے. گویا اس کی آنکھیں جو روشن ستارے ہیں اور مسلسل انتظار میں ہیں کہ کب حکم ہو اس کے رب کا اور وہ کام تمام کرے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے. تو جس کے نامہ اعمال زیادہ ہوں گے, نیکی زیادہ ہوگی, یاد رکھیے جس کی ایک بھی نیکی زیادہ ہو گئی, ایک بھی جسٹ ون سنگل نیکی, تو اس پر بھی وہ کامیاب ہو جائے گا. حتیٰ کہ قرطبی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ صوابہ جوں کا انڈا ہوتا ہے, اتنی بھی نیکی اگر کسی کی زیادہ ہو گئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اب جوں کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا انڈا دیکھیں کتنا چھوٹا ہوگا, تو اس کے برابر بھی اگر نیکی زیادہ ہو گئی نا تو کیا ہوگا, وہ شخص کامیاب ہو جائے گا. تو اس لیے دنیا میں چھوٹی چھوٹی سے ہی نیکی کرتے وقت بھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے اور کرتے جانا چاہیے. یعنی جب بھی وقت ہو تسبیح, اذکار, نیکی کا جو حالات کے مطابق ہو, سچویشن ہو, موقع پا کر وہ نیکی کر لینی چاہیے. انسان یا کسی کو تکلیف سے بچانے کا موقع ہو تو تکلیف سے بچائے. یہ ساری چیزیں انسان کے نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہیں اور اس دن ایک نیکی کے لیے بھی انسان ترس رہا ہوگا. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا, وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب, ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی, ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے, پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا ڈرو, دور ہو, میرے سامنے سے پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے, ہمیں معاف کر دے, ہم پر رحم کر, تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا, یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں, اور تم ان پر ہنستے رہے. یعنی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں اور دعائیں کرنے والوں کا مذاق کرتے تھے. یہ ہے ان کا جرم. نیک لوگوں پر ہنسنا, کسی کی نیکی کا مذاق اڑانا اور اللہ کو بھول جانا, دین کے شاعر کا مذاق اڑانا, یہ سب بہت بڑا جرم ہے جس پر انسان کے لیے جہنم کی ہمیشگی کی سزا ہے. یعنی دین ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے اور یہ ایک سنجیدہ کلام ہے, یہ ایک سنجیدہ بات ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یعنی کبھی دینی شاعر کا مذاق نہیں اڑانا. آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن, یا دن کا بھی کچھ حصہ وہاں ٹھہرے رہے. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا, کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ بس بالا و برتر ہے اللہ, بادشاہ حقیقی, کوئی خدا اس کے سوا نہیں, مالک عرش بزرگ کا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر, اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں مومنین کی فلاح کا ذکر کیا, قد افلاح المومنون, اور آخر میں کافروں کی فلاح نہ ہونے کا ذکر کیا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور اس سے پہلے کیا کہا گیا؟ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون.
تو کافروں کو فلاح نہیں ملے گی. فلاح کسے ملے گی؟ مومنین کو ملے گی، جن کے کام بھی ہم نے وہ گن لیے نا سارے جو مومنین کے. اب ایک اور کام ہے آپ لوگوں کا کہ اب جو سورہ مومنون کی شروع کی آیات ہے اس میں دیکھیں جو مومنون کی صفات ہے نا ساری، وہ ساری صفات لکھ کر آنی کہ وہ صفات ہم نے اپنے اندر بھی پیدا کر دی ہیں انشاءاللہ. اپنی حفاظوں کی محافظت کرتے ہیں. یہ ہے ہاں آیت نمبر 9 تک ہے. آیت نمبر 9 یا 10 تک رکھ لیں. 10 تک لکھ لیں. 10 11 مطلب ان کا اجر بھی ہے نا، پھر 11 تک لکھ لیں. اجر بھی ہے ان کا، پھر اجر کو بھی شامل کر لیجیے گا. تو جو خصوصیات ہیں وہ لکھ لیجیے گا. تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ مومنون مکمل ہوئی. اب شروع ہوتی ہے سورہ نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر اس سورت کے نزول کی اہمیت کی وجہ سے ذکر کیا گیا. اور وہ فرض ناہا کا لفظ آیا، اس کو فرض کے درجے میں رکھا ہے، یعنی اس میں جو احکامات نازل کیے گئے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا لازم ہے. کیا ہے وہ احکامات؟ کیا ہے وہ واضح آیات؟ شاید کہ تم سبق لو. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر طرز کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. چونکہ ہمارا دین نسب کی بھی حفاظت کرتا ہے، حیا کا بھی ہمیں حکم دیتا ہے، اس لیے اس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے انسانوں کے حسب نسب غلط ملت ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اس حال میں کوئی مر جائے تو ایمان سے خالی اس دنیا سے گیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے. زنا کا انجام بھی بہت برا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے اور ان سے بیت الخلاء کی طرح غلیظ بو آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، یعنی جو زنا کرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے اس کا پھر آخرت میں یہ انجام ہے. تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ جب تم ان کو سزا دو تو پھر دین کے معاملے میں تمہارے اندر کوئی رافت، کوئی رحم، کوئی شفقت نہیں آنی چاہیے ان کے لیے. یعنی بعض اوقات نرمی اور محبت سے انسان سمجھتا ہے اور بعض اوقات اس کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ بری عادتیں جب تک اس پر کوئی سزا نہ ہو اس وقت تک وہ جاتی نہیں ہے. تو حدود کی راہ میں نرمی کی مذمت کی گئی ہے اور ایک حد کو نافذ کرنے کی جو اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر ایک حد جاری کرنا زمین والوں کے لیے 40 دنوں کی بارش سے بہتر ہے. یعنی کہ اگر کسی گناہ پر حد جاری ہوتی ہے نا، حد یعنی مطلب حد کیا ہوتی ہے کہ سزا دینا، ایسی دنیا میں سزا دینا. کوئی جرم ایسا ہوا ہے جیسے کہ حد جاری ہوتی ہے زنا پہ، چوری پر بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے گناہ جن پہ حد جاری ہوتی ہے. تو وہ حد جاری کرنا یعنی کہ وہ سزا دینا کیا ہے زمین والوں کے لیے 40 دنوں کی بارش سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں معاشرہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے اگر اس کو سزا نہیں دی جاتی. ہاں غلط ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے نا. تو زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا ہے اہل ایمان پر. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں.
یعنی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگانا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور یہاں پہ بہت آرام سے لگا دیا جاتا ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، پھر خاص طور پر پاک دامن ایمان والی بھولی والی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی اور اس بات سے اس کو بدنام کیا، تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا، اور وہ اس بات کا مستحق رہے گا کہ یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، اور تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن بھی کوڑے پڑیں گے۔ یعنی اگر دنیا میں بھی وہ بچ گئے، توبہ نہیں کی اور اپنی بات سے باز نہیں آئے، تو بدلہ وہاں مل کر رہے گا۔ تو یاد رکھیے، انسان کو کسی کے بھی بارے میں کوئی ایسی بات نہ سننی چاہیے، نہ ایسی نہ کہ اس میں ہاں میں ہاں ملانی چاہیے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے مزے بھی نہیں لینے چاہیے، نہ ہی ایسی باتوں کو آگے پھیلانا چاہیے۔ یہ کس قسم کا ٹیسٹ ہے، چاہے آپ کو پتہ بھی ہو کہ کوئی شخص بہت خراب ہے، اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو آپ اپنی زبان نہیں کھولیں گے۔ اگر آپ کو پتہ بھی ہے، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، لیکن 4 گواہ نہیں ہیں، تو آپ نہیں ثابت کر سکتے، کیونکہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ کسی بھی لڑکی کی عزت جو ہے وہ اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتی ہے، اور اگر اس کی شہرت خراب کر دی جائے، اس کو برباد کر دینے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کے اوپر الزام لگا سکتے نہیں، چونکہ عورت کا معاملہ زیادہ نازک ہے، اس لیے یہاں پہ عورت کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ مرد کے اوپر بھی الزام نہیں لگا سکتے۔ اور کیونکہ اس میں جو ہے وہ واقع افک بھی بیان ہوا ہے، اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے اوپر الزام لگایا تھا، تو وہ واقعہ ابھی جو ہے وہ ابھی اس میں آئے گا انشاءاللہ، تو ہم پڑھیں گے۔ سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر یعنی اس شخص پر ہی اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے۔ کہ اللہ نے معافی کا یہ قاعدہ مقرر کر دیا۔ اب آیت جو آگے آ رہی ہے نا، اس سے آگے جو ہے وہ کیا ہے، واقع افک سے متعلق آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پر تشریف لے گئے تھے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے ایک ہار مستعار لے کر زیب و زینت کے لیے پہنا ہوا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی خواتین اپنے ساتھ زیور لے جا سکتی ہیں۔ بہرحال وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ سارے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ رفع حاجت کے لیے اپنی ہودج کجاوہ سے باہر نکل کے کہیں ذرا دور گئی، تو واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہار گم ہو گیا ہے، اور وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپس پہنچی تو اتنے میں لشکر جو ہے وہ کوچ کر چکا تھا۔ اب وہ جس جگہ تھی وہیں بیٹھی رہی، تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کے پیچھے چھٹی ہوئی چیزیں جو ہے وہ لیتے ہوئے مدینہ پہنچے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں، کیونکہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنا اونٹ پاس کھڑا کیا اور اس پر ان کو سوار کیا، اور اس کے بعد راستے پر ان سے کوئی بات نہ کی۔ لیکن جب مدینے میں ان کو لے کر داخل ہو رہے تھے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر زنا کا الزام لگایا، اور یہ جان بوجھ کر پیچھے ہی رہی ہیں، ان کے اس شخص کے ساتھ نعوذ باللہ غلط تعلقات تھے، اور یہ زنا کر کے واپس لوٹی ہیں، صحیح سلامت نہیں آئی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ بہرحال یہ بات انہوں نے اپنے سرکل میں کہی، وہاں سے آگے پھیلتی چلی گئی، اور ہر شخص پریشان تھا۔ 1 مہینے تک وہی نازل نہیں ہوئی، اور مدینہ کی جو فضا تھی وہ بہت ٹینس ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صفائی میں برات میں یہ آیات نازل کی۔ تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا ہے۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ یعنی منافقین کا جو ٹولہ، جن کے پھیر میں جب مخلص مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے، تو اتنی تکلیف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت عائشہ سے دیکھ کر حضرت اللہ عنہ گزری، ان کے والدین، وہ
مخلص مسلمان سارے کے سارے مدینے والے ایک انتہائی پریشانی کے اور غم کے عالم سے گزرے. کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا غم کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے شدید غم و تکلیف کے واقعے کو کہتے ہیں کہ اس میں بھی خیر ہے. تو ہم ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا. ہم گزرے ہیں اگر کسی ایسی تکلیف سے, ایسے حادثے سے کہ جس کو ہم سمجھتے ہو کہ بس ہم تو مرنے ہی والے تھے, تو کیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر انسان اگر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو تو اس میں بھی خیر نکال لیتا ہے, اس سے بھی اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. اور اس سے سب سے بڑی بات یہ کہ گناہ جو ہے کیا ہوتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں. کیونکہ مومن جو ہے اس کو کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں. اور واقعہ, کیونکہ ہر واقعہ, ہر وہ چیز جس سے انسان گزرتا ہے اس کے اندر کچھ میچورٹی بھی لے کر آتا ہے, اور انسان میچور ہوتا ہے اور تجربہ کرتا ہے اور ان تمام واقعات سے کچھ سیکھتا بھی ہے. تو اس واقعے کو کہا کہ اس میں بھی خیر ہے. اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پھر براءت نازل ہوئی, آیات باقاعدہ نازل ہوئی کہ جو قیامت تک پڑھی جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی اور بہتان رکھنے کی وجہ سے ان کا ثواب بہت زیادہ ہو گیا. اس میں عام مومنوں کے لیے بھی نصیحت تھی کہ ایسے واقعات میں کیا کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بہتان لگانے والوں پر بھی حد جاری ہوئی, تو ایک اسلام کا قانون بھی سامنے آ گیا. ایک دفعہ یہ ذکر کیا تو اتنا, 2 دفعہ یا 10 دفعہ جتنا اس نے اس کو اتنا پروپیگیٹ کیا, اتنا ہی گناہ کمایا. سوچے کہ منافقین یہ آیت سن کر بھی نہیں پگھلتے تھے. سچ یہ قرآن کہتا ہے لا یشعرون لا یفقہون, ان کو شعور ہی نہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. اگر انسان کے اندر سمجھ ہو تو اس کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. دوسرے کی پٹائی ہو رہی ہو تو وہ اپنے بارے میں ڈرتا ہے کہ مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو کہ میری اس طرح کی پکڑ ہو. دوسروں سے بھی عبرت لیتا ہے. کہاں یہ کہ کوئی بات خود اسی کے اوپر آ جائے اور وہ اس سے بھی نصیحت نہ پکڑے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا. یعنی کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نیک گمان کیوں نہیں کیا اس وقت, اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریحاً بہتان ہے. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے. اب کہ وہ گواہ نہیں لائے, اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور تو کرو, اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان وہ جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی. تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے, حالانکہ اللہ کے نزدیک ہی یہ بڑی بات تھی. تو بغیر علم کے, بغیر دلیل کے تم بات کر رہے تھے. یاد رکھیے گناہوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ابن سیرین کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے میں ان پر روتا, بلکہ میں ان گناہوں پر روتا ہوں جنہیں میں نے حقیر جانا, بلکہ وہ اللہ کے ہاں انتہائی سنگین ہے. بعض اوقات انسان کوئی غلط کام کرتا ہے, کہتا ہے کوئی بات نہیں, معمولی سی بات ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, خیر ہے, کوئی بات نہیں. ہم یہ کہتے گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. ایسے گناہوں پر تو انسان توبہ بھی نہیں کرتا. جس گناہ کو ہم گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو ان پر پھر توبہ کیسی نا. جن گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ان پر ہنسی مذاق کر لیتے ہیں تو وہی بعض اوقات چھوٹے چھوٹے اکٹھے ہو کر آگ بھڑکانے کے لیے کافی ہو جائیں گے. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ, یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے اور دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فحش کلامی سے, بے حیائی سے, جسموں کو ننگا کرنے سے اور ان کی تشہیر کرنے سے, ان سب چیزوں سے نفرت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے. بے حیا سے اور بے حیائی کے تلاش کرنے والے سے بغض رکھتے ہیں, اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف فحش اور بے تکلف فحش کوئی عام نہ ہو جائے. استغفر اللہ. اور اس طرح باتوں میں بھی فحش باتیں یا فحش موضوعات پر باتیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بے حیائی اور بتکلف فحش گوئی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں, اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو. بعض لوگ بڑی گالیاں دیتے ہیں, وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے. غصے میں بھی کبھی کبھی بےہودہ بات نہیں نکلنی چاہیے. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے,
تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی یہ بدترین نتائج دکھا دیتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی کا حکم دے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقترت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. تو اتنا بڑا قصور جو دل کو پارا پارا کر دے اس کو بھی معاف کر دو. خاص طور پر اس کی پچھلی زندگی کی نیکی کو دیکھ لو کہ اس نے کبھی تم پر کوئی احسان کیا تھا. یہاں پر خاص طور پر مستح کے مہاجر فی سبیل اللہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگرچہ انسان تھے، غلطی ہو گئی، لیکن ان کی قربانیاں بھی ہیں. یعنی اگر تم معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. جس طرح تم درگزر کرو گے اسی طرح اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا. اور یہ بہت بار انسان کی صفت ہوتی ہے کہ جب اسے قدرت حاصل ہو تو انتقام نہ لے بلکہ درگزر سے کام لے. یاد رکھیے معاف کرنے میں ہی سکون ہے اور اطمینان ہے. فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے کسی اور کی شکایت کرے، فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، تو اس سے کہو کہ اے میرے بھائی اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اگر وہ کہے میرا دل تو معاف نہیں کر سکتا، میں تو بدلہ لوں گا، تو جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا تو تم اس سے کہو کہ اگر تم صحیح طریقے سے بدلہ لے سکتے ہو تو لے لو، ورنہ معافی کے دروازے کی طرف پلٹو، کیونکہ وہ بہت وسعت والا دروازہ ہے. اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اللہ معاف کرنے والا تو رات کو اپنے بستر پر آرام سے سو جاتا ہے، اور بدلے لینے والا دن رات متفکر رہتا ہے، اور اس کے دل میں سینے میں بدلے کی آگ جلتی رہتی ہے، بہت تکلیف میں رہتا ہے، دن رات کھولتا رہتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو اللہ تمہیں عزت بخشے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے. معاف کر دیا کرو، اس سے تمہاری عزت بڑھے گی. یعنی لوگ تمہیں گرانا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں اٹھا دے گا. معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا. سبحان اللہ. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. یہاں پہ جو کہا گیا ہے نا بے خبر مومن عورتوں، تو یہ بے خبر مومن عورتیں کون ہوتی ہیں؟ غافلات کہا گیا ہے جنہیں بے حیائی کے کاموں سے اور زنا وغیرہ اور ایسے تعلقات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی ہی تھی. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی سچ ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے، ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یعنی کہ خبیث باتیں خبیث لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں. اب یہ واقعہ جب ہو گیا تو یہ واقعہ سبب بنا اس صورت کے نازل ہونے کا، ان آیات کے نازل ہونے کا، اور مسلمانوں کو معاشرتی زندگی کے آداب سکھانے کا، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانے کا تاکہ وہ اس نتیجے تک پہنچے ہی نہ، پہلے ہی سے ایسے اصولوں پر عمل کر لیں جس کے نتیجے میں وہ ان بڑی مشکلات سے بچ سکیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اب یہ دوسرا حکم آ رہا ہے، جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. یعنی اچانک کسی کے گھر میں مت چلے جاؤ. ہو سکتا ہے کسی لڑکی پر تمہاری نظر پڑ جائے، ہو سکتا ہے کوئی عورت اکیلی ہو اور تمہاری نیت خراب ہو جائے. گھر میں سلام کر کے داخل ہونا چاہیے، چاہے اپنا ہو یا دوسرے کا. اسی طرح سے دستک کرنا یا بیل دینا یا دروازہ بجا دینا بھی چاہیے. کوئی بھی چیز جس کے ذریعے سے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے اس کا استعمال ضروری ہے، یا پہلے فون پر آپ بتا دیں کسی بھی ذریعے سے کہ آپ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں.
फिर अगर वहाँ किसी को ना पाओ, दाखिल ना हो जब तक कि तुमको इजाज़त ना दी जाए। जब तक इजाज़त नहीं दी जाए आपने दाखिल नहीं होना। और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो वापस हो जाओ। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। अलबत्ता तुम्हारे लिए इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है कि ऐसे घरों में दाखिल हो जाओ जो किसी के रहने की जगह ना हो, और जिनमें तुम्हारे फ़ायदे या काम की कोई चीज़ हो, और तुम जो कुछ ज़ाहिर करते हो, जो कुछ छुपाते हो, सब की अल्लाह को खबर है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी नज़रें बचा के रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका है। जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उससे बाखबर रहता है। याद रखिए, आँख जो है वो दिल का दरवाज़ा है। जो चीज़ आँख से दिल में चली जाती है, बाज़ औक़ात दिल में बैठ जाती है, तो आँख के फितने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम पर उसके ज़िना से हिस्सा लिख दिया गया, वो जो लामहला उसे मिलेगा। बस आँखों का ज़िना देखना है, और उसके सामने भी किसी को देखना, और तस्वीरें भी, ये सारी चीज़ें उसी में शामिल होती हैं, और ये ईमान की मुनाफी अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, नज़र के पीछे नज़र मत लगाओ। यानी एक चीज़ देखी, अट्रैक्शन हुई, फिर दोबारा ना देखो, फिर दोबारा ना देखो, क्योंकि पहली तुम्हारे लिए मुआफ़ है लेकिन दूसरी मुआफ़ नहीं है। अचानक नज़र पड़े तो नज़र फेर लेनी चाहिए। और जो शख्स 6 चीज़ों की ज़मानत है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं जन्नत की ज़मानत उसको दी, और उसमें एक शर्मगाह की हिफाजत है और दूसरे निगाहों को झुका कर रखना। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और अपना बनाव सिगार ना दिखाएं बजाय उसके जो खुद ज़ाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रहे। वो अपना बनाव सिगार ना ज़ाहिर करें, मगर उन लोगों के सामने शौहर बाप, शौहरों के बाप, अपने बेटे, शौहरों के बेटे, भाई, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, अपने मेल जोल की औरतें, अपनी लौंडे गुलाम, वो जेरे दस्त मर्द जो किसी और किस्म की गर्ज ना रखते हों, और वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से अभी वाकिफ़ ना हुए हों, और अपने पाँव ज़मीन पर मारती हुई ना चला करें, और अपनी जो ज़ीनत उन्होंने छुपा रखी हो उसका लोगों को इल्म हो जाए। ए मोमिनो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, तवक्को है कि फलाह पाओगे। यानी ख़वातीन के लिए भी वही अहकामात हैं जो मर्दों के लिए है, कि औरतों के लिए कुछ मज़ीद अहकामात भी हैं, और वो क्या है कि अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ना करो। ज़ीनत में क्या आता है? इंसान का मेकअप भी आता है, खूबसूरत कपड़े, जिस्म के वो हिस्से जो छुपाने के लायक हैं, यानी गला वगैरह। तो इन चीज़ों को गैर मर्दों के सामने ज़ाहिर नहीं होना चाहिए, मगर जो खुद ज़ाहिर हो जाए। मगर किसी ने हाथ बढ़ाया कोई चीज़ उठाने के लिए, थोड़ा सा बाजू से कपड़ा अगर हट किया, तो कोई अंगूठी पहनी हुई है इस तरह की, लेकिन अफसोस है कि बाज़ लोग स्कार्फ पहन भी लेते हैं तो वो भी गले में ही पड़ा रहता है, इस तरह से पहन रहे होते हैं, और सीना जो है वो नंगा होता है, बाज़ औक़ात पूरा नंगा होता है, बाज़ आधा नंगा करके फिर फिरते हैं। तो ये कुरान के हुक्म के सरी ख़िलाफ़ है। स्कार्फ लें, अपना सीना पूरी अच्छी तरह से ढाँकें उससे, और सिर्फ ऊपर गले की हद तक नहीं, इस तरह नहीं कि दुपट्टा लेकर सीना ढाँप लें और गला जो है वो नंगा हो रहा हो, क्योंकि ख़मार कहते हैं सर के कपड़े को, यानी सर का कपड़ा इस तरह पहने कि वो सीने तक आ जाए। तो यहाँ पे ख़मार का जिक्र आया। और बनाव सिंगार को ज़ाहिर नहीं करना, अपना मेकअप, अपनी ज़ीनत, खूबसूरती गैर मर्दों के सामने ज़ाहिर नहीं करना। यानी औरतें पाँव में भी बजने वाला जेवर पहनती हैं, या कुछ ऐसी जूती बाज़ औक़ात के जिससे पूरी जो है वो सब लोग मुतवज्जो हो जाते हैं कि कौन जा रहा है। ज़मीन पर पाँव मारकर चलना भी औरत के लिए नापसंद है। ये सारे अहकामात को मानने के बाद भी तौबा करते रहो कि कहीं कोई चीज़ रह ना जाती हो, करने के बावजूद भी कोई भूल चूक ना होती हो। लेकिन हम में से बहुत से लोग इस गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं हैं। तो तौबा कब करेंगे? ना उसको गुनाह समझा, ना उसे बाज आए, अगर हो चुका तो तौबा भी नहीं की। तो ये कि बहुत ज़रूरी है ये सूरत जिसको अल्लाह ने फरमाया कि हमने नाजिल किया है, ये हमारे अहकामात और हमने फ़र्ज़ किया है, तो इस पर्दे को भी फिर हमने फ़र्ज़ के दर्जे पर ही लेना है। और बहुत से लोग कहते हैं कि क्या ज़ीनत को छुपाना कोई फ़र्ज़ है? तो अल्लाह ने सूरत के शुरू में ही कह दिया है कि फ़र्ज़ अहकामात है, तो फिर और कौन से फ़र्ज़ की बात की जा रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी बदतरीन औरतें हैं वो जो ज़ीनत का इजहार करने वाली हैं, तकब्बुर करने वाली हैं, ऐसी औरतें मुनाफिक हैं, उनमें से कोई भी जन्नत में दाखिल ना होगी मगर सुर्ख चोंच और सुर्ख पैर वाले कमरे की तरह। यानी बहुत कम जो कलर्ड किस्म के परिंदे होते हैं जो कभी कभी नज़र आते हैं किसी ख़ास मौसम में। तो यहाँ तौबा का जिक्र भी है, नेक अमाल करने के बावजूद, बुराइयों से बचने के बावजूद भी इंसान को तौबा करते रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 बार इस्तिग़फ़ार किया करते थे, हालांकि आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए थे। आप तो मासूम अनिल ख़ता थे।
تو تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈے غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت بھی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے ممکولوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے. اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر خواہاں گیری پر مجبور نہ کرو جب تک کہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلی ہو گزری ہیں. اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کو کے لیے ہوتی ہیں. اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اب یہ جو آیت آئی ہے نا یہ آیت نور ہے. آیت نمبر 33. اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو. چراغ ایک فانوس میں ہو. فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا. اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی, جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. تو یہاں پہ آیت نور کے بارے میں ہے کہ یہ آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور اسی سے سورت کا نام بھی سورہ نور رکھا گیا ہے. اور اللہ حصی اور معنوی طور پر آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہے. اس کا حجاب نور ہے اور اگر وہ اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اس کا چہرہ مبارک انوار و جلال حد نگاہ تک ساری مخلوق کو جلا کر رکھ دے. اور اس کے نور سے عرش, کرسی, سورج, چاند اور جنت منور ہیں. اسی طرح معنوی نور کا منبع بھی اللہ ہے. اس کی کتاب نور ہے, اس کی شریعت نور ہے, ایمان نور ہے. اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور اس کے مومن بندوں کے دلوں میں جو معرفت الہی ہے, اللہ کی پہچان ہے, وہ بھی اللہ کا دیا ہوا نور ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہو تو گمراہیوں کے گھٹر ٹوپ اندھیرے چھا جائے. لہٰذا ہر وہ مقام جہاں اگر اللہ کا نور نہیں تو اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے. اس کے نور کی مثال یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ رہنمائی کرتا ہے وہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے. تو یہ مثال جو اللہ نے بیان کی ہے یہ دراصل مومن کے حالات کی مثال ہے کہ مومن کا دل جو ہے اللہ کے نور سے منور ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت پر پیدا کیا. سب سے پہلا فطرت کا نور ہے. پھر وہ زیتون کی کا صاف تیل کی طرح پاک ہے, فطرت سلیم ہے. اور پھر جب اس پر ایمان آیا تو اس کے دل کو اس نے اور روشن کر دیا جیسے آگ چراغ کی بتی کو روشن کر دیتی ہے. اس طرح ایمان سے اس کے اندر سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست نکل جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ قرآن کا نور, علم کا نور حاصل کرتا ہے. تو یہ سارے نور اکٹھے ہو کر انسان کو ہدایت کی طرف رہنمائی دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور نہ رکھے پھر اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے. گد بصر کے بعد آیت نور کا ذکر. گد بصر کیا؟ نظریں نیچے رکھنا, اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. آیت نور کا ذکر ہے کیونکہ انسان جب حرام سے بچتا ہے تو پھر اس کو نور حاصل ہوتا ہے, پھر اس ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے. نور علی نور. تو کتنے نور جمع ہو گئے مومن کے دل کے اندر جس سے صرف مومن خود ہی فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اپنے ماحول کو بھی روشن کرتا ہے. اسی مقدار سے اس کی روشنی ہوتی ہے جس مقدار میں اندر نور ہوتا ہے. یعنی اس کے اپنے اندر بھی شرح صدر ہوتا ہے کہ وہ جس راہ میں چلا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوتا, یقین حاصل ہوتا ہے, اس پر سارے نقصان اٹھا کر بھی عمل کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی منبع نور بن جاتا ہے. دوسروں کی دو کو اپنی زندگی کے نور سے روشن کرتا ہے اور ان کے لیے اچھا ماڈل بنتا ہے, اچھی مثال بنتا ہے. اور مومن ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان کے گھروں میں پائے جاتے ہیں, ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. اور ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. اور وہ ان سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدیں پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی. اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بھی آپ نے سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا, مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا
جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک سورج شاید اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے. آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. جسے اللہ نے نور نہیں بخشا اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں؟ وہ سب آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں. ہر ایک اپنی نماز و تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے باخبر ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا کہا گیا؟ ہر کوئی اپنی نماز و تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. سورج اپنی نماز و تسبیح اپنی پابندی کر رہا ہے، چاند اپنی کر رہا ہے، ستارے اپنی کر رہے ہیں، اور پرندے اپنی کر رہے ہیں. ہر جو تخلیق ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ اپنے طریقے سے اپنی نماز اور تسبیح کر رہے ہیں. ہم انسانوں کو کیا کہا گیا؟ ایک اپنے طریقے سے جو انسانوں کو طریقہ بتایا گیا ہے نماز و تسبیح کا، ان کو اسی طریقے سے وہ کرنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے ٹکڑے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے لے برساتا ہے. پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. ان کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. ان میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے. کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، پانی سے پیدا کیا ہے. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں. باقی صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یاد رکھیں یہ رہنمائی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے علم کی رہنمائی، اور ایک ہوتی ہے توفیق کی. علم آنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق بھی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اس لیے ہمیں توفیق کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم علم حاصل کریں نیکیوں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول پر، اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس میں مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو وہ کہیں کہ ہم نے تو سنا اور اطاعت کی، سمعنا و اطعنا. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور وہی کامیاب ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں آپ ہمیں حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. کہو اللہ کی مطیع بنو اور رسول کے تابع فرما بنتے رہو. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کا ذمہ دار تم ہو. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم تم تک پہنچا دے. وما علینا الا البلاغ. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے لوگوں کو بنا چکا ہے. کیا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین میں خلیفہ بنائے گا، یہاں کی جانشینی دے گا کہ جو کہ اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو. یہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی ذکر نہیں کیا، یعنی اتنا اہم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. اچھا اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا صرف آپ کی زندگی میں تھی؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کے رسول تھے یا ہمارے بھی ہیں؟ ہمارے بھی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا مطالعہ بھی کیا جائے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قرآن کو صرف مان رہے ہوتے ہیں اور حدیث کو نہیں مان رہے ہوتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں، جو کہہ کے بتائی ہیں اور کر کے بتائیں، وہ ساری حدیث میں موجود ہیں. تو سنت کا علم بھی بہت وسیع خزانہ ہے. جو اس سے محروم رہا وہ بہت بڑی خیر سے محروم رہا. پوری زندگی بسر کرنے کے طریقے اس میں سکھائے گئے. تو اس لیے علم کے حریص ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ اطاعت کے لیے حکم کا جاننا ضروری ہے، علم کا جاننا ضروری ہے. اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہاری لونڈی غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. کہ 3 اوقات بتائے جا رہے ہیں کہ جو بچے ابھی اس میں نہیں، عقل کو نہیں پہنچے، مطلب جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان کے لیے ہے کہ وہ 3 اوقات میں اجازت کے لیے بغیر تمہارے پاس 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. اس کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر. تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں. اس طرح ان کے بڑی اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. دیکھیں ساری شرم و حیا کی باتیں ہوئی ہیں اس میں. شروع سے لے کر جو بات ہوئی ساری زنا پر بات ہوئی اور حدود پر بات ہوئی اور شرم و حیا پہ بات ہوئی. اور اب دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتائی نا، کہ 3 اوقات بتا دیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہ ان اوقات میں جو ہے وہ اپنے جو نابالغ بچے ہیں ان کو دور رکھنا ہے. چھوٹے بچے بھی اجازت لے کے آئیں. نماز فجر سے پہلے والدین کے بیڈ روم میں نہ جائیں اجازت کے بغیر. زور کے وقت کیونکہ قیلولہ کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کپڑے اتار بھی سکتے ہیں. تو عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے لیے وقف ہے. ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں بلا اجازت آنے جانے سے ان پر کوئی گناہ نہیں اور نہ تم پر کوئی گناہ ہے. تو آپ دیکھیے کس قدر پرائیویسی کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی ایکسپوز نہیں کرنا ان چیزوں کے بارے میں، شوہر اور بیوی کے تعلقات کے بارے میں، کیونکہ بچپن سے ہی ان کے سامنے حیا کے تقاضے اگر پامال کر دیے جائیں تو بڑے ہو کر ان کے لیے چیزیں بس ایسی ہی ہو جاتی ہیں. وہ ان کو بہت عام لیتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے حکم سے نافرمانی کرنے لگتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا تربیت کا اچھا طریقہ سکھایا نا. کتنی زنا کی بات کی پہلے، پھر اب تربیت کا طریقہ کتنا اچھا بتایا کہ بچپن سے ہی آپ نے اپنے گھر سے شروع کریں کہ کیسے آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھتی ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، جہاں وہ بھی حیاداری ہی برتے ہیں تو ان کے حق میں اچھا ہے. اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذاقہ ہے. اب یہ کھانے کی بات آ رہی ہے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذاقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں میں سے کھاؤ یا اپنی ماں نانی کے گھروں میں سے کھاؤ یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو گے. تو یاد رکھیے یہ مومنوں کے آپس کے تعلقات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے وسیع دل کے مالک. اور رشتہ داروں کے بارے میں بتایا نا کہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں کھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانے پر ویلکم بھی کرتے ہیں. کھانے والا بھی کسی قسم کی جھجک اور آر محسوس نہیں کرتا. اور اس میں خاص طور پر رشتہ داروں کے علاوہ دوستی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ دوستی بھی ایک رشتہ ہوتا ہے اور بعض اوقات خون کے رشتوں سے زیادہ رشتہ بعض اوقات بڑھ جاتا ہے. ابن عباس عنہ کہتے ہیں کہ دوست رشتہ داروں سے زیادہ تاکید والا ہوتا ہے، کیونکہ انسان ان کے ساتھ بعض اوقات زیادہ وقت گزارتا ہے.
مومن تو اصل وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس کی اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے نبی، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کیا کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کو بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب آ جائے، یعنی ادب سے پکارو، نام لے کر نہیں پکارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، یعنی کام کے بیچ میں سے یا مجلس کے چپکے سے منافقین ایسے کرتے تھے کہ ذرا آپ کا دھیان ادھر ہوا، پہلے آ کر حاضر لگوا لی، پھر غائب ہو گئے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو تو معلوم ہے نا، لہٰذا جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ استغفر اللہ، یہ ہم سب کے لیے ڈرنے کی بات ہے۔ سنتوں کی مخالفت، حدیث کی مخالفت انسان کو بہت بڑے فتنے میں ڈال دیتی ہے، یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی بات بتائی جا رہی ہے، اور اسی احترام کا حصہ ہے کہ آپ کے لیے ہوئے علم کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے، حدیث کا بھی جب سنائی جا رہی ہو، جب پڑھی جا رہی ہو تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، سنتوں کی پیروی کرنی ہے، اور جو لوگ دینی علوم کی تعلیم دے رہے ہوں، علم دے رہے ہوں، ان کا بھی ادب لحاظ رکھنا ہے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، اور تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ نامہ اعمال کی بھی بات ہوئی نا اس میں، تو یہی کہ وہ ان کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ تو تھوڑا سا رہ گیا ہے سورہ فرقان، سورہ نور یہاں پہ مکمل ہوئی۔ سورہ فرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہاں والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی، یعنی اس کی تقدیر مقرر کی۔ یاد رکھیں تقدیر بہت پہلے لکھی جا چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھی ہیں، اور فرمایا اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا ہے۔ ایک اس کی عمر، نمبر 2 اس کا رزق، اس کا عمل، وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا یعنی کہ مبارک ہوگا، خوش قسمت ہوگا، بد قسمت ہوگا، اور کوئی چیز تقدیر پر سبقت نہیں لے جا سکتی اور اس میں کچھ اضافہ اور کمی نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے پاس چوائس کیا رہ گئی نا، تو وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کہ اللہ نے چوائس بھی دی ہے، تقدیر بھی لکھی ہے، اور تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا سابق علم، اسے پہلے سے پتہ ہے بندے کو میں کیا دوں گا اور اس سے وہ کیا کرے گا، اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ تقدیر کے معاملے میں بہت بحث کرنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی انسان کو مسلیڈ کر سکتی ہے، گمراہ کر سکتی ہے۔ تو ہمیں جب بھی تقدیر کے مسئلے میں کوئی شک پیدا ہونے لگے یا کوئی پریشانی آنے لگے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ پڑھ لینا چاہیے۔ وہ جو دعا اس میں آئی تھی نا ابھی کہ اے اللہ پاک میں پناہ میں آتی ہوں آپ کی کہ شیطان کے وسوسوں سے، اور میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں اے میرے رب اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں، یعنی کہ میرے وہ پاس ہی نہ آئے۔ ایک تو ہے نا پاس آ کر اور پھر وسوسہ ڈالیں، اور ایک دوسری چیز کیا کہی کہ وہ میرے پاس ہی نہ آئے اور مجھ سے دور ہی رہیں۔ تو لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔
کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں. اے نبی ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین و آسمان کا بھید جانتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. کہتے ہیں کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور وہ نہ ماننے والوں کو دھمکاتا, یا کچھ اور نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا, یا اس کے پاس کوئی باغیہ ہوتا جسے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا. اور یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سہزدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. تو یاد رکھیے پیغمبر بہت عاجزی والے انسان ہوتے ہیں اور عاجزی اختیار کرنا پیغمبری کے خلاف نہیں ہے. یعنی کھانا پینا, خرید و فروخت کرنا, شادی بیاہ کرنا, یہ چیزیں کسی کی شان و مرتبے میں کمی نہیں کرتی. اور پھر عام لوگوں کی طرح کھانا پینا ان کا کیا تھا, جیسے ہم کھاتے ہیں وہی کھاتے ہیں. اسے آگے زیادہ بہترین کیوں نہیں, ان کا لباس زیادہ بہترین کیوں نہیں, ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں جو ان کے باڈی گارڈ ہوتے اور ان کے ساتھ اور ان کی حفاظت کرتے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی کہ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے. آپ اپنے آپ کو بشر کہتے تھے, فرشتہ نہیں بتاتے تھے. یعنی کہ ساری چیزیں جو اسٹیٹس سمبل ہے یہ کیوں نہیں اس کے پاس. لوگ کہتے تھے کہ نبی جو ہے تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگ کی طرح کھاتے بھی ہیں, بازار میں بھی جاتے ہیں. ان کو اس بات پر اعتراض تھا. دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں. ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو سوچتے نہیں. بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی اور زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں, یعنی قیامت کو, اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے. جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سنیں گے, اور جب یہ دست و پاستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو پھر اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہیں بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ اپنی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے, جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی, جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے. اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج ہی ان کو چھوڑ کر پہنچ رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے. وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کے ساتھ, ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی اور کو مولا بنائیں, مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سنبھالے زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے. یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو. پھر تم نہ اپنی شامت کو ڈال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے, اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. تو یاد رکھیے بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں تو انسان کو پھر ان کی تکلیف دہ باتیں سننا پڑتی ہیں. سن کے کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے, اور صبر میں بڑا اجر ہے. اس پارے کا لاسٹ میسج کیا تھا؟ صبر. کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے, آپ صبر سے کام کرتے رہیں. یہاں پہ ہمارا الحمدللہ پارہ نمبر 18 قد افلاح مکمل ہوا. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اللهم نسألك من جنة الفردوس. اللهم نسألك من جنة الفردوس. اللهم نسألك من جنة الفردوس. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمین. اے اللہ پاک جس نے بیان کیا, جس نے بیان رکھا ہے, اور جن لوگوں نے بیان سنا ان کے دلوں کی جو بھی جائز خواہشات ہیں, جائز دعائیں ہیں, اس محفل کے رحم و کرم سے ان جائز دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہمارے گھروں میں رزق کی برکت عطا فرمائیے, رزق میں خوب کشادگی عطا فرمائیے.
جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور مکمل صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرمائیے، اور جو بھی پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہیں اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیوں کو اپنے خاص کرم سے اس محفل کے رحمت و برکت سے انہیں دور فرما دیجیے، اور ہمیں اس جو علم ہمیں حاصل ہوا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اور اس علم کو ہمارے لیے اس علم میں نافع بنا دیجیے، نفع دینے والا علم بنا دیجیے، اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اور ان اعمال کو ہمارے لیے قبول کر لیجیے، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ اپنی اپنی دعائیں کر لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔